اس جہان کا بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. بنانے والے کو پتا ہوتا ہے اس میں اس کا مٹیریل کتنا لگا ہے، اس میں کتنی لاگت آئی ہے، کتنی اس کی قیمت پڑی ہے. جس نے یہ سارا جہان بنایا ہے اس نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ اس کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوض ما سقى كافرا منها شربة. اگر یہ دنیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اور یہاں تو ان کو زیادہ دیا ہوا ہے. ایک آیت میں عجیب بات کہی، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر تمہارا خیال نہ ہوتا کہ تم بھی دین چھوڑ جاؤ گے، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارا یہ خیال نہ ہوتا کہ تم بھی سارے نکل جاؤ گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. تو میں کیا کرتا کہ کافروں کے گھر، دروازے، ان کی سیڑھیاں سب سونے اور چاندی کی بنا دیتا. ان کی چارپائیاں، ان کی کرسیاں، ان کی چھتیں، ان کے گھر، ان کی دیواریں سونے کی اور چاندی کی ہوتی. اور ان کے جسم، یہ حدیث میں آتا ہے، لوہے کے بنا دیتا. یہ قرآن میں نہیں، یہ حدیث پاک میں. تو ان کے جسم لوہے کے بناتا. لوہے کا کیا مطلب؟ نہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے. اور یہ سارا کچھ کیوں نہیں کیا کہ پھر کوئی خالی مسلمان رہتا، سارے ہی پھسل جاتے. ابھی اتنے پھسل رہے ہیں تو ان کو اتنا دے دیا، ہمیں کچھ نہ دیا. تو جب سارا اللہ نے کچھ ہمیں بھی دے دیا، کچھ ہم کو بھی دے دیا، کچھ ان پہ حالات ڈال دیے، کچھ ہم پہ حالات ڈال دیے. ان کی مصیبتیں الگ کر دی، ہماری الگ کر دی، تو برابر 19-20 کا فرق رکھ دیا. ورنہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نظر میں اتنی گئی گزری چیز ہے کہ ساری ان کو دیتا تو میں خالی رکھتا، کچھ نہ دیتا. یا موسیٰ ان لی عبادا لو سألنی الجنت لأعطیتہ بحوافیرہا. اے موسیٰ میرے کچھ بندے ایسے ہیں جنت مانگیں تو ساری دے دوں. جو ایک حدیث پاک میں آتا ہے جنت کی عورت کا دوپٹہ 7 زمین کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے. صرف ایک دوپٹہ سر پہ اس کے ہے. جو خزانے اس وقت ہیں جو استعمال ہو چکے ہیں، جو آئندہ استعمال ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی رہ جائیں گے. قیامت آئے گی تو زمین کے خزانوں سے بہت تھوڑا استعمال ہوگا اور کافی حصہ پھر بھی اندر پڑا ہوگا. اس سارے کو بھی نکال لیا جائے، جو نکل چکا ہے اس کو بھی واپس لایا جائے، اس سارے کو اکٹھا کیا جائے تو ایک دوپٹے کی قیمت زیادہ ہے. تو ساری جنت کیسی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت مانگے تو ساری دے دوں. اور دنیا میں کہے بھائی یہاں الگ کپڑے لٹکانے کے لیے کیل چاہیے تو وہ بھی نہیں دوں گا. لو سألنی علاق صوت، اب اللہ کپڑے لٹکانے ہیں، ایک لکڑی دے دے دیوار میں لگا کے کپڑے لٹکاؤں تو وہ بھی نہیں دوں گا. ولیس ذلک لہوان لہ علی، یہ اس لیے نہیں کہ میری نظروں میں چھوٹا ہے. لأدخر له من کرامتی یوم القیامہ، میں اسے قیامت کے دن کی عزت دینا چاہتا ہوں. ابھی میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا تو ایک حدیث پاک چھوٹی سی مفسر ہے، نیچے حدیث ایک آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، عبداللہ بن عمر بھی ساتھ تھے. تو یہ کھجوریں جو درخت سے ٹپک جاتی ہیں وہ نیچے گری پڑی، کوئی اٹھاتا ان کو، آپ اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے. اور عبداللہ ابن عمر سے فرمایا تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی لا اشتہی، مجھے بھوک کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا بل انا اشتہی ہے، مجھے تو بھوک ہے. ہذہ صبح رابعۃ ما ذقت شیئا، آج چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا. اللہ کو اپنے حبیب سے پیارا تو کائنات میں کوئی نہیں نا. سب سے محبوب ترین تو اللہ کو اپنا حبیب ہی ہے. تو اپنے حبیب کو مشکل میں ڈال کے خوش ہو سکتا ہے؟ اللہ تو ہر بندے سے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہوگا اللہ تعالیٰ کو. فرمایا چوتھا دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں چکھا
اور اگر میں چاہتا تو میرا رب مجھے ساری دنیا کے خزانے دے دیتا. لو دعوت ربی لآتانی ملک قیصر و کسرا، اگر میں چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں روم اور فارس کے خزانے ڈھیر کر دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا. اور عبداللہ ایک زمانہ آئے گا تو دیکھے گا تو لوگوں کے گھر میں سال سال کی روٹی پڑی ہوگی، پھر بھی کہیں گے کہاں سے آئے گی، کہاں سے آئے گی، کہاں سے آئے گی. وَيَضْعُفُ الْيَقِينُ، اور ان کے یقین برباد ہو جائیں گے. وَهَا أَنَا لَا أَجْمَعُ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا أَكْنِزُ لِغَدٍ، اور سن لے میری فطرت یہ ہے کہ میں کل کے لیے کبھی جمع نہیں کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حیثیت بس اتنی رکھی ہے کہ مچھر کا پر بھی نہیں ہوتی تو اس کو گھونٹ نہ ملتا. اور حقیقت بتائی کہ اگر تمہارا خطرہ نہ ہوتا، کیونکہ اکثر مسلمان تو کچے ہی ہیں، تھوڑے تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے جو پکے ہیں، بہت تھوڑے اکثر کچے ہیں، کہا تم سارے ہی پھسل جاتے. اگر تم پکے رہتے تو میں تمہیں دنیا میں کچھ نہ دیتا، اور ان کے گھر سونے کے چاندی کے، دیواریں سونے کی چاندی کی، مساریاں چارپائیاں چھتیں، ان کے جسم لوہے کے فولادی ہوتے، نہ بیمار ہوتے نہ بوڑھے ہوتے، صرف موت آتی، اس سے پہلے کچھ نہ ہوتا. اور آگے اس کا نتیجہ کیا بتایا، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور یہ سارا کا سارا دنیا میں 4 دن کا کھیل تماشا تھا، پھر اصل انجام تو میرے پاس تقوی والوں کا ہے. اب یہ بنانے والا اس کی قیمت ہم بتا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ بھائی یہ ساری دنیا ایک دھوکہ ہے، متاع الغرور کا ہے. اور دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ ہونا اور نظر آئے، ہوتا نہیں نظر آتا، اس کو دھوکہ کہتے ہیں. آپ کو خوبصورتی نظر آ رہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھوکہ ہے کوئی نہیں. آپ کو جہانی نظر آ رہی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں تمہاری نظر کا دھوکہ ہے. آپ کو بڑے خوبصورت وادیاں نظر آ رہی ہیں آسٹریلیا کی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب دھوکہ ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں نظر آ رہی، حکومت نظر آ رہی، قوت طاقت نظر آ رہی، دولت نظر آ رہی، عزت نظر آ رہی، ذلت نظر آ رہی ہے، بدصورتی نظر آ رہی ہے، پریشانی نظر آ رہی. جو بھی شکل ہے اچھی یا بری، حسن کے نقشے ہوں یا بدصورتی کے نقشے ہوں، عزت کی چوٹی ہو یا ذلت کی پستی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری نظر کا دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں. دار الغرور، دھوکے کا گھر، متاع الغرور، دھوکے کا سامان، جناح بعود، مچھر کا پر. تو اللہ نے اس دنیا کو 3 خطاب دیے، دھوکے کا گھر، مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا. تو اگر کوئی آدمی جھولی بھر لے مچھر کے پروں سے تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا خوش نصیب ہے بھائی، دیکھو کتنا مال لے کے جا رہا ہے. یہ کہیں گے کتنا پاگل ہے، مچھروں سے جھولی بھر کے جا رہا ہے. تو بھائی ہمیں اللہ نے ایمان دیا، کیا نام یہ چاہتا تھا؟ مسلمان ہیں. کتنی بڑی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی بارش ہوئی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا. ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کی وجہ سے زندہ ہیں، ساری دنیا کے مشرک یہودی عیسائی مسلمان کی وجہ سے زندہ ہیں. مسلمان نہیں ہوگا تو ساری کائنات توڑ دی جائے، مسلمان نہ ہو تو زمین آسمان کا نقشہ ٹوٹ جائے. لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الارض اللہ اللہ. جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے، آپ اندازہ لگائیں، یہ مسلمان وہ ہوگا جسے نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ حج کا پتہ ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ ہے، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، صرف وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں. ابھی اللہ کا فضل ہے، ہماری تو یہ سطح نہیں ہے. ہم تو کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں، کچھ برے بھی کرتے ہیں، ارے اللہ ملا ہے نا، کچھ تیتر ہیں، کچھ بٹیر ہیں. وہ تو خالص ہی کوا ہوگا نا، کچھ نہیں اس کے پاس سوائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. جب تک یہ زندہ ہے یہ سورج چمکے گا، یہ چاند گھٹے اور بڑھے گا، یہ ہوائیں چلتی رہیں گی، یہ بادل اٹھتے رہیں گے، یہ بارشیں برستی رہیں گی، زمین اپنے غلے اگلتی رہے گی، موسم بدلتے رہیں گے، زمین آسمان کی گردش چلتی رہے گی، فرشتوں کا آنا جانا چلتا رہے گا، اللہ کا نظام یہ چلتا رہے گا، یہ بند نہیں ہو سکتا جب تک یہ موجود ہے. جب یہ مرے گا اب اللہ کو ضرورت نہیں اس کائنات کی، ساری کائنات پر رندا پھیر دے گا. مسلمان اتنا قیمتی ہے، ہم اپنی قیمت کو محسوس کریں، احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں. آسٹریلیا والے آپ کی برکت سے کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے آپ کھا رہے ہیں. امریکہ والے مسلمان کی برکت سے کھا رہے ہیں، یورپ والے، ایشیا والے، 7 بر اعظم کی مخلوق چیونٹیاں تک مسلمان کی برکت سے روزی کھا رہی ہیں. شیطانوں کو بھی رزق مسلمانوں کی وجہ سے مل رہا ہے، جنات کو مسلمانوں کی وجہ سے مل رہا ہے، درختوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، پتنگوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، پرندوں کو رزق مسلمان کی وجہ سے مل رہا ہے، سانپ اور بچھو بھی مسلمان کی وجہ سے روزی کھا رہے ہیں. جب حضور کا امت ہی دنیا سے مٹ جائے گا تو کائنات کا نظام بھی توڑ دیا جائے گا.
اللہ کو رشتہ داری نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو اللہ نے ہمیں یہ دولت مفت میں دی ہے, بن مانگے دی ہے. اب ہمارا فقیر سے فقیر آدمی بھی امریکہ کے صدر سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی پہچان لیا. ہمارا ان پڑھ جاہل اجہل جو انگوٹھا لگانا بھی پوری طرح نہیں جانتا, وہ بھی دنیا کے بڑے سے بڑے سائنسدان آئنسٹائن سے بھی زیادہ سمجھدار ہے کہ اس نے اللہ رسول کو پہچان لیا. اور اس پاگل نے نہ اللہ کو پہچانا نہ رسول کو پہچانا. سارے آسٹریلیا کے سائنسدانوں سے ہمارا ریڑھی چلانے والا مسلمان زیادہ سمجھدار ہے کہ وہ آخرت کو جان گیا, اللہ کو جان گیا, حضور پر ایمان لے آیا. اس کو پتا چل گیا کہ اس کائنات کا ایک رب ہے اور جس کا آخری رسول محمد مصطفیٰ ہے. اس سے زیادہ دنیا میں کوئی عقل مند نہیں. گارے مٹی کی جستجو میں زندگی کھپا دینا یہ تو عقل کی انتہا نہیں. ایک دفعہ گشت میں بات ہو رہی تھی, ایک آدمی نے کہا لوگ چاند پہ پہنچ گئے, آپ ابھی تک نماز روزے کی باتیں کرتے پھرتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے کہا جانور بن کے چاند پر پہنچنے سے زیادہ بہتر ہے انسان بن کے زمین پہ چلنا. انسان بنے جو اللہ نے ہمیں مقصد دیا نا, اللہ نے ہمیں ایک مقصد دیا. دیکھیں نا, آپ غور فرمائیں, ہم خود پیدا ہوئے یا پیدا کرنے والے نے پیدا کیا؟ کسی نے پیدا کیا. یہ شکل میں نے اپنی مرضی سے نہیں اختیار کی, میرے ماں باپ سے اللہ نے نہیں پوچھا. ہمیں پنجاب میں پیدا کیا, مجھ سے مشورہ نہیں لیا. یہاں آسٹریلیا والوں کو یہاں پیدا کیا, ان سے مشورہ نہیں لیا. عربی کو عربی بنایا, عجمی کو عجمی بنایا, مرد کو مرد بنایا, عورت کو عورت بنایا. رنگ الگ, شکل الگ, کسی کا ناک کھڑا, کسی کا چپٹا, کسی کا قد اونچا, کسی کا نیچا, کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی موٹا, کوئی پتلا. کسی سے مشورہ لیا؟ آسمان سے فیصلہ کیا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہارا رب ہے جو تمہیں ماں کے رحم میں جیسی چاہتا ہے شکل دیتا ہے. شکل اللہ نے دی, صورت اللہ نے دی, تو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اس نے دیا ہے, مقصد بھی اس نے دیا ہے. جب میرا وجود اللہ کی طرف سے ہے, ساری کائنات کے علوم اکٹھے کیے جائیں, پوری دنیا کے علم میں, پوری دنیا کے علوم میں ایک جملہ نہیں مل سکتا جو یہ بتا سکے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. جو آدمی اپنے مقصد سے کو نہ پہچانے, وہ اس کے پاس کون سا علم ہے جو اسے نجات دلا سکے. جب میں کیوں ہوں, میں کیا ہوں, زمین کیوں ہے, کیا ہے, ہوا کیوں ہے, کیا ہے, درخت کیوں ہے, کیا ہے, لوہا کس لیے ہے, کیا ہے, اور تانبا اور پیتل اور ایٹم اور پلاٹینم اور یہ اور وہ ساری کائنات کے ذرے ذرے کی چھان بین میں لگ کر میں کیوں اور کیا ہوں, یہ تو سب سے بڑا سوال کا حل کرنے والا کہ میں کیوں اور کیا ہوں, کس لیے ہوں. بعد من الاجتماع هذا أو من اجتماع من أهل أسرية ليس أهل اليدين أو كل واحد هو يريد يخرج أي منتدى مدير لدى المحراب بالتعليم خاص. بھائی جو بھائی یعنی آسٹریلیا سے ابھی نکلنے والے ہیں 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے, وہ وہاں ممبر کے پاس تشریف لے جائیں, تھوڑا پانی پہ جائیں. تو میرے بھائی آپ یہ غور فرمائیں, بھائی ہمیں وجود ہمارا اپنا نہیں, بنانے والے نے بنایا ہے. وہی مقصد بھی اسی نے دیا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا ہے. ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر بتا نہیں سکتے کہ میری زندگی کا مقصد کیا, میں کیوں پیدا ہوں. اللہ نے مقصد بتایا کہ یہ کائنات کیوں پیدا ہوئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے, تم کیوں پیدا کیے گئے ہو, تمہارا کیا مقصد ہے. اس مقصد پہ آنا زندگی کی معراج ہے, اس مقصد کو حاصل کرنا کامیابی ہے. مال کا آنا یا چلے جانا, اس سے کامیابی ناکامی کا جوڑ کوئی نہیں. کامیاب زندگی اس کی ہے جو اللہ کو پہچان کر اس کی منشا پہ چل رہا ہے. ناکام زندگی اس کی ہے جو اللہ کو سے غافل ہو کر, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے غافل ہو کر, جو اپنے نفس و شیطان کی پوجا میں لگا ہوا ہے. یہ ناکام زندگی کا تصور ہے جو ہمیں تصور دیا گیا اللہ کی طرف سے. ایک ہے جو آج کی دنیا نے ہمیں تصور دیا ہے کہ جتنے مال ہے, دولت ہے, گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, تجارت ہے, بڑی بہترین زندگی ہے. کچھ نہیں ہے تو اس کو کیا پوچھنا, تو بڑا ذلیل آدمی, خوار آدمی, چھوٹا آدمی, 3rd کلاس آدمی. یہ رخ ہمیں اللہ کی طرف سے نہیں ملا. یہ اللہ نے رخ دیا ہے, وہ یہ دیا کہ جو میری مان کے چل رہا ہے, میرے نبی کے طریقے پر چل رہا ہے, یہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. جو میری ٹھکرا کے چل رہا ہے, میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کر چل رہا ہے, یہ دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے. علم یعلم, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارے تمہیں پتا نہیں ہے, انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. کہ تمہیں پتا نہیں جو میرا اور میرے رسول کا دشمن ہو جائے اور میرا اور میرے رسول کا نافرمان ہو جائے, وہ جہنم کی آگ میں جائے گا, اور یہی اصل ناکامی ہے.
اور یہی ذلت اور رسوائی ہے. ذالک الخزي العظیم. ہم سمجھتے ہیں فقیر ہو گئے تو ذلیل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے رسول کے نافرمان ہو گئے تو ذلیل ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ ہے ایک نبی میں 40 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے، پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی طاقت ہوگی؟ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یا رسول اللہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان. آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ارشاد یوں پیٹ کی طرف اشارہ. ابو ہریرہ بھوک اٹھا نہیں جا رہا مجھ سے، ہمت نہیں پاؤں میں کھڑے ہونے کی. تو جو میرا اور آپ کا ذہن ہے اس کے مطابق تو بڑی بڑی ذلت کی بات ہے کہ روٹی نہیں مل رہی. یہ میرے آپ کے ذہن کے مطابق سب سے اونچی ذات، اس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جہاں سارے کائنات کی قوتیں ختم ہو جائیں. کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کی جہاں طاقت ختم ہو گئی، روحانی بھی جسمانی بھی، وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز شروع ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر تجلی پڑی، عرش سے 40 دن ہوش نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کھڑا کر کے خطاب فرمایا اور ساری تجلیات کو برداشت کیا ہے. میرے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی چیز ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے. ڈالر سے، پاؤنڈ سے، بنگلوں سے، گاڑیوں سے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے. ادنا سے ادنا مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا آنسو نکلا ہوا ہے. مسلمان کو کبھی گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے. مسلمان کو اس لیے آتا ہے کہ مسلمان کو ذلیل کرنا بیت اللہ کو گرانے سے بڑا گناہ ہے. بیت اللہ کو توڑ دیا یہ چھوٹا گناہ ہے، کسی مسلمان کو بے عزت کر دے یہ بڑا گناہ ہے. کہ گندے سے گندا جو بھی ہم تصور کر سکتے ہیں کسی مسلمان کے بارے میں، اس کے لیے بھی حضور کا آنسو نکلا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اس کے لیے بھی حضور کی شفاعت ہوگی. مسلمان بے قیمت نہیں، سب سے دنیا کا قیمتی متاع مسلمان ہے. ادنا ذرہ جو اس کے دل میں اٹک جائے گا، جس کی خبر نہ نبی کو ہوگی، نہ صدیق کو ہوگی، نہ شہید کو ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا انبیاء علیہ السلام سے، صدیقین سے، شہداء سے فرمائے گا جاؤ جہنم سے جتنے نکال سکتے ہو نکال لو. وہ ایمان والے دوزخ سے نکلتے جا رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت پر دوزخ سے بے شمار مخلوق نکلے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یبق الا ارحم الراحمین، اب میری باری ہے، تم سب فارغ ہو گئے. اللہ تعالیٰ 3 لب بھر کے دوزخ میں سے نکالے گا ایمان والوں کو، پھر بھی اس کا نمبر نہیں آئے گا، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس. جو اللہ کی لپ میں بھی نہ یہ لپ ہے، دونوں ہاتھ سے یوں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ یوں کر کے نکالے گا، تینوں دفعہ اس کی باری نہیں آئے گی، اتنا تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس. کہیں کوئی ایٹم کا بھی کروڑواں حصہ اٹک گیا اس کے اندر. جب اس کو دوزخ سے اللہ نکالے گا اور اس کو جنت دینے کا ارادہ کرے گا، وہ ایمان کا ذرہ جو ذرے کا بھی کروڑواں حصہ ہے، اس کی قیمت اللہ تعالیٰ آپ اس کو دینا چاہتے ہیں. تو جبریل سے کہیں گے، جبریل علیہ السلام کو آواز آئے گی جہنم سے یا حنان یا منان. کہیں گے یا اللہ معلوم ہوتا ہے کوئی ایمان والا دوزخ میں پڑا ہوا ہے، یا حنان کی آواز آ رہی یا منان کی آواز آ رہی. کہاں ابھی ایک ہے اس کی باری نہیں آئی. تو کہ اللہ تو اس کو نکال ہی دو گا. اچھا جاؤ نکال لو اس کو. تو وہ آئیں گے اور مالک سے کہیں گے بھائی وہ ایک اٹکا ہوا آخری قیدی اس کو نکال دو. تو اندر جا کر واپس آ کر کہیں گے کہ دوزخ نے کروٹ بدلی ہے، ہر چیز الٹ پلٹ دی ہے، پتہ نہیں کہاں پھینکا ہے اسے. دوزخ کا ایک پتھر 7 بر اعظم کے پہاڑوں پہ رکھا جائے تو سارے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے. اور دوزخ کی ایک چٹان ساری دنیا پہاڑوں سے زیادہ وزنی اور بڑی ہے. دوزخ میں سے سوئی کے برابر سوراخ ہو جائے تو اس کی آگ سارے جہان کو جلا کے راکھ کر دے گی. دوزخ میں سے ایک آدمی کو نکال کر 1 لاکھ انسانوں میں بٹھایا جائے اور سانس لے تو اس کی سانس سے 1 لاکھ آدمی جل کے ختم ہو جائے گا. یہ قید خانہ ہے، معمولی چیز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے 2-4 تھپڑ لگیں گے پھر جنت میں چلے جائیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر دھلائی ہو گئی تو بڑی زبردست ہوگی. تو وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے. اللہ تعالیٰ فلاں کونے میں چٹان کے نیچے پھنسا پڑا ہے. وہ آئیں گے اس پتھر کو اٹھائیں گے تو نیچے سانپ بچھو میں پھنسا پڑا ہوگا. ایک دفعہ سانپ دوزخ کا ڈنگ مار دے، ڈس لے، 40 سال تڑپتا رہے گا اس.
اس کو نکالیں گے، جھٹکا دیں گے، وہ صاف ہو جائے گا، پھر اس کو آب حیات نہر حیات میں ڈالیں گے، اس سے نکلے گا چمکتا ہوا چاند کی طرح، پھر اس کو پل صراط سے گزاریں گے۔ پل صراط مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، کافر سیدھے جائیں گے دروازوں میں سے سیدھے، مسلمان کو پل صراط سے گزارا جائے گا یا منافقین کو۔ باقی کافر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کافر کا ضابطہ یہ ہے کہ لے جاؤ ان کو جہنم کے دروازوں سے ہی لے جاؤ، سیدھا ڈال دو، عمیاً وبکما وصما، اندھے گنگے بہرے بنا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پل صراط مسلمان کے لیے ہے، اس کو گزارو، اس کے ایمان کا پتہ چلے۔ بعض ایسے ایمان والے گزریں گے کہ دوزخ کی آگ نیچے سے پکارے گی جز جز، ارے اللہ کے واسطے جلدی چل جلدی، فقد اطفأ نورک لہبی، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ بعض ایسے گزریں، اور بعض ایسے گزرے مقدوش، جس کو اس کے دونوں طرف آریاں لگی ہوئی ہیں، بڑے بڑے کانٹے ہیں جو اس کو یوں پھنسیں گے اس کے اندر، اب اس کو چاہیں گے چل، اب یہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا، کبھی اے اللہ پار لگا دے، اے اللہ پار لگا دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک وعدہ کر تو پار لگاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تو پار جا کے اپنے سارے گناہ مان جائے تو پار لگا دیتا ہوں۔ کہا میں ساری مان جاؤں گا، یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ پار لگا دے گا، اب سامنے جنت نظر آ رہی، پیچھے دوزخ نظر آ رہی، اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا کیا 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 تھا دنیا میں۔ اب اس کے جی میں آئے گا، اگر مان گیا تو پھر کہیں دوبارہ نہ پھینک دے تو کہے گا میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں یعنی آخر وقت تک دغا بازی، میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا گواہ لاؤ، تو پہلے ادھر ادھر دیکھ کے تسلی کرے گا کوئی ہے تو نہیں، ادھر دیکھا ادھر دیکھا آگے دیکھا تو کوئی نہیں، جنت والے جنت میں، دوزخ والے دو، اکیلا اٹکا ہوا ہے۔ تو کہے گا ہے تو کوئی بھی نہیں، کہے گا لیا کون سا گواہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ زبان تو اس کی بند کر دے گا اور اس کے جسم کو کہے گا تو بول، ہاتھ بولنے شروع کریں گے، ران بولنے شروع کرے گی، تو جب اس کے اپنے جسم سے آوازیں آنی شروع ہوں گی، کہے گا مارا گیا تو اپنا ہی وجود ہی میرا دشمن ہو گیا، تو بھائی عزت کل اعظام ہے اللہ، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں بس تو معافی کرتے، جب نکال دیا تو دوبارہ واپس نہ بھیج، کہے گا جا چلے گا۔ جب آئے گا نا تو اللہ پاک اس کو جنت ایسے دکھائے گا جیسے ساری بھری ہوئی ہے، تو جا کے دیکھ کر واپس آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے بھائی جاتا کیوں نہیں، پھر جائے گا، پھر ساری بھری ہوئی نظر آئے گی، پھر واپس آ جائے گا، پھر کہے گا جاتا کیوں نہیں، کہے گا جگہ تو نے چھوڑی کو نہیں، میں کہاں جاؤں، ساری بھر دی تو نے پہلے ہی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی قیمت دے گا، کیا اچھا تو راضی ہے کہ میں نے جب دنیا بنائی تھی، اس کا صحیح علم تو اللہ کو ہی ہے نا، باقی سارے اندازے ہیں، جب میں نے دنیا بنائی تھی اور جب جا کے فنا کی تھی، اس سارے کا 10 گنا کر کے تجھے دے دوں تو راضی ہے؟ تو اس کا منہ کھل جائے گا، کہے گا اتستہزئ بی وانت رب العالمین، اے اللہ مذاق کرتے ہیں آپ، حالانکہ آپ سارے جہان کے رب ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا، کہے نہیں بلا وانا علی ذلک قدیر، ارے بھائی مجھے ساری قوت اور قدرت ہے، چل جا میں نے تجھے دنیا اور اس کا 10 گنا دے دیا۔ تو کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ ہمیں عطا فرمائی ایمان کی۔ ایک سجدہ 7 زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے فرض نماز کا۔ حدیث پاک میں من صام یوما تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون يوم الحساب، جس نے نفل روزہ رکھا اور اس نفل روزہ، فرض نہیں نفل روزہ، اور اس نفل روزے کے بدلے میں 7 بر اعظم کو سونے سے بھر کر کہا جائے کہ یہ تیرے روزے کا بدلہ ہے، تو حضور نے فرمایا یہ سب اس کے روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ نفل روزہ تو فرض، پھر نماز جو روزے بھی زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قیمتی ہے، ایمان جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ یہ ادنا درجے کا جنتی جب جنت میں جائے گا اور اس کے لیے دروازہ کھولے گا، تو اس کا خادم جب دروازہ کھولے گا تو اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر سر جھکائے گا، سمجھے گا فرشتہ ہے، کہے گا کیا کر رہے ہو، کہا تم فرشتے ہو، کہا نہیں میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں، اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی جنت میں، 40 سال تک اس پہ چل سکتا ہے، 40 میل نہیں بتا رہا، 40 سال اس پہ چل سکتا ہے، اور اس کے دونوں طرف 80,000 خدام، اس کے 80,000 نوکر اس کے ہیں، اور 2 رویا کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علیہ سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا آپ نے اتنی دیر لگا دی، آپ اتنی دیر سے آئے، کہے گا شکر کرو میں آ گیا تمہیں کیا خبر میں کہاں پھنسا ہوا تھا۔ ایسی دھلائی ہو رہی تھی، 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کو نہیں دینی پڑے گی، سب اللہ کے ذمہ ہے، سارا خرچہ اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر آگے جائے گا تو بڑا لمبا چوڑا میدان ہے جس کے وسط میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس پر اس کو بٹھایا جائے گا، پھر اس کے 80,000 نوکر ہیں، ہر نوکر ایک کھانے کی قسم پیش کرے گا، ایک مشروب کی قسم پیش کرے گا،
80,000 قسم کے کھانے، 80,000 قسم کے مشروبات کھاتا جائے گا، پیتا جائے گا، نہ پیٹ تھکے، نہ آنت پھٹے، نہ دانت تھکے، نہ جبڑا تھکے، نہ زبان دانتوں کے اندر کٹ کے چلے. سارا نظام اللہ کا غیبی اس کے لیے اب چل رہا ہے، اور ہر لقمے کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، ہر گھونٹ کی لذت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. دنیا کا عکس ہے. دنیا میں پہلا نوالا زیادہ لذیذ ہوتا ہے، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم، پھر دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا. پیاس پر پہلا گھونٹ بڑا مزیدار ہوتا ہے، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. لیکن جنت میں اس کا عکس ہوگا، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ. اور پھر اللہ تعالیٰ قوت ایسی رکھ دے گا کہ چاہے جتنا مرضی کھاتا جائے اس کا پیٹ تھکے گا نہیں. نہ پیشاب ہے نہ پخانا ہے. کھا لیا پی لیا، پھر اس کے خادم کہیں گے اترکوہ واہلہ، اب بھائی اپنے اس کو گھر والوں سے بھی ملنے دو. وہ واپس چلے جائیں گے، سامنے سے پردہ اٹھے گا، فیضا ہو بے ملک ناخر، آگے ایک اور پورا جہان نظر آیا، پوری ایک جنت. آگے جیسا یہ تخت ویسا آگے تخت. اس تخت پہ ایک لڑکی بیٹھی ہے جنت کی حور، جس کے جسم پہ 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، خوشبو الگ ہوگی. 70 جوڑوں میں اس کا پورا جسم نظر آئے گا. جب اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اس کے چہروں میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. اس کے سینے پہ نگاہ پڑے گی تو اس کے سینے میں اسے اپنا چہرہ نظر آئے گا. ایسا شفاف جسم اس کا ہوگا. 40 سال اس کو دیکھنے میں گم سم، جو جنت کے کالے کالے فرشتے دیکھ کے آیا، اب جنت کی حور کو دیکھا وہ تو ویسے ہی پاگل ہو گیا، اپنا آپ ہی بھول جائے گا کہاں بیٹھا ہوں. 40 سال دیکھنے میں ہی لگا ہوا ہے. وہ آخر اس کے جزونے ایسے کرتے رہے، ہوش میں وہ گئے. پھر وہ اس کی بے ہوشی کو توڑے گی. امالک فینا من رغبت، اللہ کے ولی آپ کو میری ضرورت نہیں. پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں. کون ہے تو؟ کون ہے؟ انا من اللواتی خبئن لک، میں ان میں سے ہوں جنہیں اللہ نے تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپایا ہے. تو بھائی یہ تو وہ ایمان کا ذرہ ہے جو ایٹم، جو سینٹی میٹر کا 10 کروڑواں حصہ ہے، اس کا بھی کوئی کروڑواں حصہ ہے ایمان کا ذرہ جو اس کے اندر اٹکا ہوا ہے. اس کی قیمت ہے. تو آسٹریلیا والوں کے پاس کیا ہے بھائی؟ امریکہ والوں کے پاس کیا ہے؟ تو ہمیں احساس سے کمتری سے نکلنا چاہیے. اللہ نے ہماری برکت سے ساری کائنات کو رزق مل رہا ہے. پھر یہ امت مسلمان، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ساری امتوں کی سردار امت. انتم تتمون 70 امتا انتم خیرها واکرمها علی اللہ، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو اللہ کی نظروں میں. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ میری امت پہ بادلوں کا سایہ، میری امت پہ من و سلوہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما تدری یا موسیٰ ان فضل امت احمد علی سائر الامم کا فضلی علی خلقی. اے موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو میری ذات کو اپنی مخلوق پر عزت حاصل ہے. ہمارے تو مزے ہو گئے کہ ہم حضور کی امت ہی بن کر. آیت اتری من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور زیادہ کر. تو اللہ نے فوراً دوسری آیت اتار دی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو مجھے قرضہ دے میں اس کو کئی گنا کر کے واپس کروں. آپ نے پھر عرض کی یا اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. تیسری آیت اتر آئی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو ایک کرے گا 700 گنا میرے راستے میں. تو ٹھیک ہے کہ اللہ زد امتی، میری امت کو اور عطا فرما. ایسا بھی کوئی نبی دیکھا؟ 700 گنا تو بھی نہیں راضی ہو رہا ہے کہ اللہ نہیں اللہ اور عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا، کوئی حساب نہیں ہے. جب اللہ بے حساب کہے تو اس کو پھر کون کھاتا اس کا ناپ سکتا ہے، کون اس کو دیکھ سکتا ہے؟ بھائی ہمیں اللہ پاک نے یہ عزت بخشی، حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بنایا، ساری امتوں سے افضل امت بنایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر تورات اتری، امت کے فضائل دیکھے تو طور پہ چلے گئے. یا اللہ یہ میری کتاب میں لکھا ہے اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویؤمنون باللہ رب اجعلہم امتی. اے اللہ یہ میرے لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ آگے ایک امت آنے والی ہے جو دین کی دعوت دے گی، برائیوں کو مٹائے گی، تجھ پر ایمان لائے گی، وہ امت میری امت بنا دے. اللہ نے فرمایا تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں وہ احمد کی امت ہے.
رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا رب اجعلہم امتی، کہ اللہ وہ امت ہے جن کا قرآن ان کے سینے میں ہوگا۔ پہلی امتیں اپنی کتاب کی حافظ نہیں بن سکتی تھیں، اس امت کو اللہ نے عزت بخشی ہے، 7 سال کا بچہ ہو 60 سال کا بوڑھا ہو قرآن یاد کر سکتا ہے۔ اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہ اللہ اجد فی الالواح امتا صدقاتہم فی بطونہم یاکلونہا، ان کی زکوٰۃ ان کے غریب کھایا کریں گے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا لا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے ان کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے، اللہ وہ امت مجھے دے دے، کہا لا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت ہے۔ کہ اللہ اجد فی الالواح امتا یؤمنون بالکتاب الاول وبالکتاب الاخر ویقاتلون فصول الضلال حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ اے اللہ میں امت کا حال پڑھتا ہوں جو پہلی کتابوں پہ ایمان لائیں گے، آخری کتاب پہ ایمان لائیں گے، باطل طاقتوں سے ٹکرائیں گے، حتیٰ کہ دجال سے ٹکرائیں گے، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ احمد کی امت ہے۔ رب اجد فی الالواح امتا ہم الشافعون والمشفوع لہم، ایک وہ امت ایسی ہوگی جو خود بھی شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، اے اللہ وہ امت مجھے دے دے، قال لا تلک امت احمد، وہ تو احمد کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تورات تھی، زمین سے دے ماری، فجعلنی من امت احمد، پھر مجھے بھی اسی امت میں سے بنا دے۔ 2 دفعہ دعا کی ہے، ایک دفعہ جب اللہ نے کہا جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ذبح کرو، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی، سامری نے بچڑا بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ چلے گئے، کہ یہ ہے تو ھذا الہکم الہ موسیٰ، یہ ہے تم سب کرو اس کی پوجا کرو۔ وہ تھے اتنے زیادہ سمجھدار نہیں تھے بنی اسرائیل، وہ کئی ہزار اس کی پوجا میں لگ گئے۔ جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام تو یہ قصہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ان سب کو قتل کیا جائے، ان کی توبہ یا قتل کیا جائے، تو لوگ آئے کہ باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی بھائی کو قتل کرے، ہمارے بس میں نہیں ہے، جو اللہ سے کو ہمیں معاف کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام 40 آدمیوں کو لے کر طور پر گئے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کی توبہ تو قتل ہی ہے، تیرے بعد ایک امت آئے گی اس سے بھی بڑا گناہ کر کے توبہ کرے تو ان کو معاف کر دوں گا۔ یہ امت ہے۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث گزرے، یحییٰ بن اقسم، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں کسی کو ملے، پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ نے کہا یا شخص فعلت کذا، یا شخص فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا۔ میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی ہوئی جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ جب علم قبول ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ میں نے تو یہ نہیں پڑھا آپ کے بارے میں نے سنا، کہا اچھا تو نے کیا میرے بارے میں سنا ہوا ہے؟ کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن زہری عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن جبرائیل قال قال اللہ تعالی انی استحی ان اعذب ذا شیبۃ فی الاسلام وانی شبت فی الاسلام۔ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، انہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے بتایا، انہیں جبریل علیہ السلام نے بتایا، جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان اسلام میں بوڑھا ہو تو مرتا ہے تو عذاب دیتے ہوئے میں اسے شرماتا ہوں تو بوڑھا ہے، کہ اللہ تجھے پتہ نہیں میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں، وإنی شبت فی الاسلام، میں 70 سال کا بوڑھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسولی وحبیبی وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین۔ تو عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی سچ کہا، میرے حبیب نے بھی سچ کہا، جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں، اسی پر تجھے معاف کیا۔ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ ایمان کی دولت دے دی، بن مانگے دے دی، ساری کائنات کے خزانوں سے زیادہ قیمتی دولت۔ تو
تو بھائی یہ قیمت ہے کس لیے؟ بحیثیت مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے بہت بڑا کام لگایا ہے. وہ ہر مسلمان کر سکتا ہے. اپنے دین کی دعوت دینا اور اپنے دین پہ جمنا یہ ہمارا کام ہے. بطور مقصد کے یہ ہمیں ملا. یہ سارے فضائل اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا اور اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر ختم فرمایا. آپ پہ اختتام ہوا. اب انسانیت کو تو ضرورت ہے ہر وقت نبوت کی کہ اس کی طبیعت میں الہمہا فجورہا و تقواہا، اس کے اندر برائی بھی ہے اچھائی بھی ہے، لہذا یہ مادے تو ٹکراتے رہیں گے. تو نبوت تو ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب آگے کون انسانیت کی رہبری کا کام کرے؟ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں پر سلسلہ ختم فرما کے اس پوری امت کو منتخب فرمایا. ہوَاجْتَبَاكُمْ، کہا میں نے تیری امت کو لے لیا ہے. اب وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، ان کا نام بھی رکھ دیا مسلمان. حضور نے فرمایا اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امت، اللہ نے میری امت کا نام بھی اپنے نام پہ رکھا ہے. سما نفسہ السلام، اللہ کا نام سلام ہے. سما امتی المسلمین، اللہ نے میری امت کا نام مسلمین رکھا ہے. کسی امت کا نام مسلم نہیں رکھا گیا ہم سے پہلے. یہود، نصارہ، مسلم، یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے. پھر سما نفسہ المومن، سما امتی المؤمنین، اللہ کا نام مومن ہے، میری امت کا نام اللہ نے مؤمنین رکھا ہے. اللہ نے اپنے ناموں میں سے نام رکھا. پھر اگلی مزیدار بات، ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں. وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. اور جھگڑا کریں گے یہودی عیسائی، یا اللہ یہ آئے بعد میں جا رہے ہیں پہلے. اگر آدمی لائن میں لگے ہو نا، کوئی پیچھے سے آ کر آگے چلا جائے، سارے نہیں اسے لڑائی کہا کہاں جا رہا ہے پیچھے ہو، نہیں کہے. یہی قصہ ہوگا ہمارے ساتھ. آئے سب سے آخر میں اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے آگے جا رہے ہیں. تو عیسائی جو اہل ایمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے والے، پہلی امتوں کے ایمان میں کہے گا یا اللہ یہ کیا ہوا، آئے بعد میں جا رہے ہیں پیچھے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذالک فضلی اوتی من اشاء، یہ میرا فضل ہے جس کو چاہے دوں. تم کون بولنے والے؟ تو بھائی بحیثیت مسلمان، اللہ اکبر، اللہ کی قسم ساتوں زمین آسمان کی دولت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے کہ میں مسلمان ہوں. میرے پاؤں میں جوتا نہ ہو، جسم پہ کپڑے کی بجائے چیتڑے ہوں، کھانے کو روٹی نہ ملے، در در کے ٹھکرائے ہوا ہوں، پھر بھی ساتوں زمین آسمان سے زیادہ میرے پاس قیمتی دولت ہے. چلے وہ ایمان دیا، ایمان کی محنت دی. تو ہمیں بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ اب اللہ کی ذات کا تعارف کروانا اس امت کا کام بن گیا. پہلے نبی کا کام ہوتا تھا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ تمہارا ایک رب ہے اور آگے موت ہے اور آگے حشر ہے اور آگے تمہارا حساب کتاب ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلو. اللہ کے غیبی نظام سے خبردار کرنا ہر نبی کے ذمہ تھا. اللہ کے غیبی آخرت سے، جنت سے، دوزخ سے خبردار کرنا ہر نبی کا کام تھا. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توفیل یہ کام اس امت کو دیا ہے کہ اب یہ اللہ اور اس کے رسول کا تعارف کروائیں گے. ہمیں بطور کام ملا ہے. یہ جو کمپنیوں کے ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ کمپنی کی دوا بیچتے ہیں، کمپنی کا تعارف کراتے ہیں، ان کو پوری کمپنی پروٹیکشن دیتی ہے نا، پیسے بھی دیتی ہے، تنخواہ بھی دیتی ہے، الاؤنس بھی دیتی ہے، گھر بھی دیتی ہے، گاڑی بھی دیتی ہے. ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کے سفیر ہیں، ہم بھی تعارف کرواتے ہیں. یہ ہمارا کام، ہمارے نوجوان کا بھی، پڑھے لکھے کا بھی، ان پڑھ کا بھی، اور ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی، عورت کا بھی، مرد کا بھی، غریب کا بھی، امیر کا، چاہے آسٹریلیا میں آ گیا ہو، چاہے امریکہ میں چلا جائے، چاہے آگے اور مزید فیجی چلا جائے، اور چاہے ہوائی چلا جائے، اور چاہے ساؤتھ افریقہ چلا جائے، ساؤتھ امریکہ چلا جائے، اس کا کام نہیں بدلا. حضور کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بڑا عزت والا کام ملا. ہمیں اللہ نے سفیر بنا دیا، اپنا سفیر. ہر سفیر کی طاقت اس کی حکومت کی طاقت کے بقدر ہوتی ہے. یعنی ہم اللہ کے سفیر ہیں، ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. آسٹریلیا کے سفیر کے پیچھے آسٹریلیا کی طاقت ہے، اور اللہ کے سفیر کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. تو آپ جہاں بھی ہیں، چاہے آپ نیوزی لینڈ میں رہتے ہیں، چاہے آسٹریلیا میں رہتے ہیں، میلبرن میں، سڈنی میں، فیجی میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سفارت کا کام دیا ہے. آپ میں سے کسی کو سفیر بنا دیا جائے کیسا خوش ہوگا، دیکھیں چڑھائے گا.
لوگ بھی مبارکیں دینے آئیں گے. اور بھائی اللہ نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب کا سفیر بنا دیا ہے کہ اللہ میرا پیغام اب یہ بتائیں گے. پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بات سمجھانا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اب ہمارا کام ہے. اس وقت کی گمراہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کمائیں گے تو پیسہ ملے گا، پیسہ آئے گا تو اس سے ضرورتیں پوری ہوں گی. کمانے سے پیسہ آئے گا، پیسے سے چیزیں آئیں گی، چیزوں سے ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اور اس سے ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے. ہم ان کو جا کر یہ بات سمجھائیں، بتائیں کہ اس ساری کائنات پر بادشاہی صرف ایک کی ہے. لہو ملک السماوات، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ بات ہر آدمی کو سمجھانے کی ہے کہ اس جہان میں آسمان پر بھی اللہ بادشاہ ہے، زمین پر بھی اللہ بادشاہ ہے، فضا میں خلا میں بھی اللہ بادشاہ ہے اور تحت الثری میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، زمین بھی پر اور جو کچھ زمین میں اللہ کی بادشاہی ہے، آسمان جو کچھ آسمانوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. یہ بات ہمیں بطور کام کے ملی ہے. یہ میرا کام ہے کہ میں ہر گھر جا کر یہ بات ان کو سمجھاؤں کہ بھائی اللہ پاک کی مان کے چلیں کہ ساری زمین آسمان کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے. اس میں کیا پیسہ لگتا ہے؟ نہ اس میں پیسے کی ضرورت ہے، نہ اس میں جائیداد کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ کا نظام بھی عجیب ہے. غریبوں سے کام زیادہ لیتا ہے، مالداروں سے تھوڑا لیتا ہے. ہمیشہ لوگ کہتے ہیں پیسہ آئے گا تو تبلیغ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنا تو تھوڑا ہوگا دنیا میں اتنا میرے کے قریب ہوتا چلا جائے گا. جو سردار ہے اقرا بن حابس عیینہ بن حصن الفزاری کا تیری بات سنتے ہیں، حضور سے کہا تیری بات سنتے ہیں لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو اٹھا دو. عمار بن یاسر ہے، صہیب ہے، بلال ہے، عبداللہ بن مسعود ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں نا، چھوٹے لوگ، ان کو اٹھاؤ، ان کے پاس بیٹھنا بھی ہماری حق ہے، ہم آپ کی سنتے ہیں. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے غلام ہیں، آپ ان کو اٹھا دیں تو بھی آپ کے، بٹھائے رکھیں تو بھی آپ کے، تو ممکن ہے ان کے اٹھ جانے سے یہ بیٹھ کر بات سنے اور ان کو ایمان مل جائے، تو آپ ایسا فرما لیں. ہم نے کہا بات تو ٹھیک ہے. آپ کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تم آؤ گے تو یہ نہیں ہوں گے. کہا میں لکھ کر دو. تو آپ نے حضرت علی کو بلوایا کہ لکھو. حضرت علی کے آنے سے پہلے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. ان کو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہ آئیں یا نہ آئیں، ان یہ نہیں اٹھ سکتے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم امیہ بن خلف سے بات کر رہے ہیں اور عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا بھی ہے، غریب بھی ہے، دو عیب آ گئے نا، غریب بھی نابینا بھی، وہ آگے ہانپتے کانپتے اور آپ اس سے بات اب کر رہے ہیں. امیہ بن خلف جمحی سے اگر بتا اس بات میں کوئی حرج ہے؟ وہ کہہ رہا ہاں واقعی بات تو آپ کی ٹھیک ہے. تو آپ کو تما ہو گیا کہ شاید ایمان لے آئے. وہ کہا بات تو تمہیں آپ کی ٹھیک ہے. اتنے میں یہ آ گیا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے بھی تھوڑا سکھا دیں، بتا دیں. تو آپ کے ماتھے پر بل پڑ گیا کہ اس وقت کیوں آ گیا. اور وقت میں آتا، ادھر دل میں خیال آیا، ادھر جبرائیل آیا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ. سارا کلام. اچھا آپ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تیوری چڑھ گئی، یوں بل پڑ گئے، منہ پھیر لیا، کیوں کہ غریب آپ کے پاس آ گیا، ایک اندھا آ گیا جو آپ سے ہدایت کا طلبگار ہے، آپ سے سیکھنا چاہتا ہے، اور یہ بدبخت جس کو نہ آپ کی قدر، نہ دین کی قدر، نہ میری پہچان، آپ اس کے پیچھے پڑ کے غریب کو چھوڑ رہے ہیں. یہ پورے قرآن میں ایک دفعہ ڈانٹ آئی ہے اور وہ بھی غریب کی وجہ سے آئی ہے. مسلمان غریب ہو یا امیر ہو، اگر یہ ٹھان لے کہ مجھے دنیا میں دین زندہ کرنا ہے، اللہ سے کام لے گا. نہ اس کی غربت آڑے آئے گی اور نہ اس کا پیسہ آڑے آئے گا. میرے کہنے کا مقصد ہے ہمیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا نا مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. اللہ نے یہاں بھیج دیا، یہاں مقدر لکھ دیا، روزی یہاں لکھ دی، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اگر
کی حیثیت سے ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. اللہ نے یہاں بھیج دیا, یہاں مقدر لکھ دیا, روزی یہاں لکھ دی, اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی. اگر آپ لوگ یہاں نہ ہوتے تو یہ اجتماع کا نقشے کیسے قائم ہوتے؟ اللہ نے آپ حضرات کو ذریعہ بنایا. اب آپ اپنے آپ کو چابی سمجھیں آسٹریلیا کے لیے کہ اللہ نے یہاں بھیج تو دیا, اب ہو نہ ہو یہاں سے اللہ کے کلمے کو تو زندہ کریں. آج گئے وہ کنویں میں گر گیا, اب گر تو پڑے یہاں, اب اس کنویں کو صاف کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ میرے ذمے ہے, ذمہ داری ہے. کہاں سے آئی ہے؟ تبلیغی جماعت کی نہیں ہے ذمہ داری, نہیں کوئی جماعت ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے اس کے ذمے ہے جا میرا پیغام آگے سنا. اور یہ حجۃ الوداع پہ ہمیں ذمہ داری ملی ہے, اللہ فلیبلغ الشاہد الغائب, جاؤ بھائی میرا پیغام آگے پہنچاؤ, تمہارے ذمے ہے, جاؤ پہنچاؤ. پیغام یہ پہنچانا ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے, لیس معہ الہ یخشی, اور کوئی نہیں جس سے ڈرا جائے, ولا رب یرجا, اور کوئی رب نہیں جس پر امید لگائی جائے, ولا حاجب یرشا, اس کا کوئی درمیان میں واسطہ نہیں جس کو سفارش دے کر کام نکالا جائے رشوت دے کر, ولا وزیر یؤتا, اس کا کوئی وزیر نہیں جس کی سفارش ڈلوا کر کام نکالا جائے, قاہر بلا معین, وہ اس ساری کائنات پر قاہر اور غالب ہے, مددگار اس کا کوئی نہیں, مدبر بلا مشیر, وہ اس ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے, مشیر اس کا کوئی نہیں, لا یعودہ حفظہما, اس سارے جہان کے نظام کو چلاتے ہوئے تھکتا کوئی نہیں, لا تاخذہ سنہ, سوتا نہیں, اونگتا نہیں, ولا نوم, سوتا نہیں, ما مسنا من لغوب, وہ تھکتا نہیں, وما کان ربک نسیا, وہ بھولتا نہیں, وما ہم بمعجزین, تم اسے عاجز نہیں کر سکتے, لا یضل ربی ولا ینسا, نہ وہ بھولتا ہے نہ وہ بھٹکتا ہے, وہ اپنی قوت کے ساتھ الحی القیوم, لا تأخذہ سنہ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, وہ ایسا زندہ ہے جس کو اسباب زندگی کی ضرورت نہیں, وہ ایسا قائم ہے جس کو قائم رہنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں, وہ ایسا علم ہے جس کو علم کہیں سے ملا نہیں, اس کے پیچھے جہالت نہیں, الاول لیس قبلہ شیء, وہ ایسا اول ہے کہ جس سے پیچھے کوئی اس کی ابتدا نہیں, دائم بلا ابتدا, وہ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں, قدیم بلا ابتدا و دائم بلا انتہا, وہ ایسا دائمی ہے کہ اس کی انتہا کوئی نہیں, اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک کوئی نہیں, الاول لیس قبلہ شیء والآخر لیس بعدہ شیء والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء, اس سے پہلے کچھ نہیں, اس کے بعد کچھ نہیں, اس کے اوپر کچھ نہیں, اس کے نیچے کچھ نہیں, لا تدرکہ الابصار, جو آنکھوں کی رسائی سے آگے, لا تراہ العیون, آنکھ کی انتہا سے آگے, لا تخالطہ الظنون, تخیل کی بڑی سے بڑی پرواز سے بھی آگے, وراء الورا, احق من ذکر, یاد کرنا ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات یاد کے قابل, احق من عبد, بندگی کرنی ہو تو سب سے زیادہ اللہ کی ذات بندگی کے قابل, ارأف من ملک, سب سے زیادہ مہربان, اجود من سعی, سب سے زیادہ سخی, اوسع من آتا, سب سے زیادہ دینے والا, الملک لا شریک لہ, ایسا بادشاہ جس کا شریک کوئی نہیں, الفرد لا ند لہ, ایسی ذات کہ جس کا مثل کوئی نہیں, العلی لا سمیع لہ, اتنا اونچا کہ اس کا ہمسر کوئی نہیں, الغنی لا غیر لہ, ایسا غنی کہ اس کا مددگار کوئی نہیں, کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر چیز کو فنا ہے, اس ایک کو بقا ہے. زمین توڑے گا, آسمان توڑے گا, خلاؤں کو توڑے گا, فضاؤں کو توڑے گا, سارے جہان کے نقشے کو توڑ کر پھر فرشتوں کو مارے گا, یہاں تک کہ جب جبرائیل اور میکائیل کے لیے موت کا پیغام آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہل جائے گا اور سفارش کرے گا, یا اللہ یموت جبرائیل میکائیل, کیا یہ جبرائیل میکائیل کو بھی مارنے لگے ہیں, کیا یہ بھی مر جائیں گے, اللہ ان کو تو چھوڑ دے. تو اللہ تعالیٰ عرش کو خطاب کرے گا, اس وقت کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش, میرے عرش کے نیچے کوئی نہیں زندہ رہ سکتا, سب کو موت ہے. جبرائیل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, عرش کے فرشتے, لوح قلم کرسی سب فنا کے گھاٹ اتر گئے, جیسے کچھ نہ تھا کچھ نہ رہا. اکیلا اللہ زمین کو آسمان کو پکڑ کر ایک جھٹکا دے گا اور کہے گا انا الملک, میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, کہے انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہیں, این الجبارون, کہاں گا ظالم, این المتکبرون, کہاں گا متکبر, این الناعمۃ وجوہہم, این الحسنۃ وجوہہم, وہ خوبصورت چہرے, چمکتے چہرے جن کو دیکھنے سے آنکھ نہ پھرے, کہاں چلے گئے, جن کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کے شور تھے, آج کہاں ہیں وہ, کوئی نہیں. لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے, کوئی جواب دینے والا ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے غالب اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے.
یہ بات ہر مسلمان کو بتانا میرا آپ کا کام ہے. ہمارے اپنے اندر اللہ اترا ہوا ہو. شمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ الا اللہ کہتے ہی پورا جسم تھرا جائے کہ اللہ کی عظمت اور ہیبت سے دل بھرا ہوا ہو. سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اللہ کی عظمت نکل گئی, اللہ کی ہیبت نکل گئی. اللہ نور السماوات والارض, اللہ ہی تو ہے جو زمین آسمان کا نور اسی سے ہے. سارے زمین الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. رات اللہ کے قبضے میں, دن اللہ کے قبضے میں, سورج اللہ کے قبضے میں, چاند اللہ کے قبضے میں, ستارے اللہ کے قبضے میں, سیاروں کی گردش اللہ تعالیٰ کے قبضے میں. سورج کو تھوڑا سا نیچے کر دے سارا جہان جل جائے, کو روک سکتا ہے؟ سورج کو اوپر لے جائے تو سارا جہان برف بن جائے, اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ سورج اپنے مدار پہ چلے, چاند گھٹتا اور بڑھتا رہے, وہ کل فی فلک یسبحون, اور اپنے اپنے نظام پہ یہ گردش کرتے رہیں. کون سی طاقت ہے جو اس کو چلا رہی ہے؟ زمین کو 1000 میل فی گھنٹہ پہ فٹ کر دیا ہے, نہ اس کو کوئی اسٹیئرنگ ہے, نہ کوئی بریک ہے, نہ کوئی ایکسیلیٹر ہے. کون سی طاقت ہے جو اس کو یوں گھما رہی ہے؟ 1000 میل فی گھنٹہ سے گھومنا اور 66,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑنا. یہ اپنے محور پہ دوڑ بھی رہی ہے, گھوم بھی رہی ہے. گھومنے کی رفتار 1000 میل, دوڑنے کی رفتار 66,000 میل ہے, اور اس رفتار میں ایک پل کے برابر آج تک کمی نہیں آئی. اگر ایک سیکنڈ کی کمی روزانہ آنے لگ جائے, صرف 1 سیکنڈ کی کمی روزانہ آنے لگ جائے تو چند ہفتوں میں ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی. ان خرب گلیکسیز کو قابو کرنا کس کا کام ہے؟ جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ 5 ارب گلیکسیز دیکھی گئی ہیں, 5 ارب گلیکسیز, اور ہر گلیکسی میں 10 کھرب سیارے ہیں. اور ایسے ایسے سیارے ہیں کہ ہمارا نظام شمسی جو 7.5 ارب میل میں پھیلا ہوا ہے, سورج سے دور ترین سیارہ پلوٹو ہے جو 7.5 ارب میل کے دائرے میں چکر لگا رہا ہے. یہ سارا 7.5 ارب میل کا نظام شمسی, اس کائنات میں کھربوں سیارے ایسے ہیں کہ اس میں ایسے سینکڑوں نظام شمسی رکھے جا سکتے ہیں, اور ان سب کو چلا رہا ہے. یہ تھوڑا سا رش پڑتا ہے تو گاڑیاں ٹھا ٹھا ٹکرانے لگ جاتی ہیں. یہ کھرب سیارے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل فی منٹ کی رفتار سے دوڑنے والے, آج تک ٹکراؤ نہیں ہوتا. کون ہے جس نظام کو نہ چلاتے ہوئے تھکتا ہے, نہ اکتاتا ہے, نہ گھبراتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ اونگتا ہے؟ زمین کی گردش ہے. سبحان اللہ. اگر اس کو 500 میل فی گھنٹہ کر دیتا تو 24 گھنٹے کا دن, 24 گھنٹے کی رات, سوتے سوتے بھی مر جاتے, جاگتے جاگتے بھی مر جاتے. اور اللہ تعالیٰ اس کو 2000 کر دیتا تو 6 گھنٹے کا دن اور 6 گھنٹے کی رات, نہ نیند پوری نہ کام پورا. کیسا اللہ اکبر. فقدرنا فنعم القادرون, میں ہوں اندازہ لگانے والا, سب سے بہترین اندازہ لگانے والا. پھر پانی کا نظام چلایا, سمندر بنائے, بخار اٹھایا, سورج کی تپش سے شعاعوں کو اٹھایا, بادلوں کو اٹھایا, ان کو اوپر لے گیا. یسجی صحابہ, انہیں بادل بنایا. ثم یؤلف بین, ان کو جمع کیا. ثم یجعلہ رکاما, ان کو اوپر نیچے تہ بتہ پہاڑوں کی طرح لگایا. پھر ان کو زمین میں, اس کو ساری کائنات میں ان کو گردش دلائی. پھر انا سببنا الماء صبا, پھر اس میں سے اللہ نے قطرہ قطرہ کر کے بارش کو برسایا, زمین پہ برسایا, پہاڑوں پہ برسایا, وادیوں پہ برسایا, اور جا کر اونچے اونچے پہاڑوں پہ برف بنا کے برسایا. پھر اسی پانی کو سانپ کے منہ میں ڈالا تو زہر بنایا, بچھو کے منہ میں ڈالا تو زہر بنایا, ہرن کے منہ میں ڈالا تو مشک بنایا, گائے کے منہ میں ڈالا تو دودھ بنایا, انسان کے منہ میں ڈالا تو اس کے لیے راحت کا سامان بنایا, اور زمین میں ڈالا تو اس کو زراعت بنایا, درخت کی جڑ میں ڈالا تو مزیدار میٹھا پھل بنایا. ایک پانی سے سارے نقشے چلایا. یہ ہمارا کام ہے بھائی, یہ اللہ نے ہمیں بطور کام, ہم مسلمان ہیں, مسلمان کا کام کیا ہے؟ میں ڈاکٹر ہوں, کیا کرتا ہوں؟ ٹوٹی لگاتا ہوں, مریض دیکھتا ہوں. میں مسلمان ہوں, میرا کام کیا ہے؟ میں اللہ کا تعارف کراتا ہوں, یہ میرا کام ہے. یہ بطور کام کے ملا ہے. یہ ہماری سفارت ہے, ان پڑھ بھی سفیر, پڑھا لکھا بھی سفیر. اس سارے نظام میں ایک اکیلے بادشاہ کی حکومت ہے, جسے نہ کبھی تھکاوٹ ہے, نہ اونگ ہے, نہ کھاتا ہے, نہ سوتا ہے, نہ پیتا ہے. کھلاتا ہے, کھاتا نہیں, پلاتا ہے, پیتا نہیں, سلاتا ہے, سوتا نہیں, رلاتا ہے, روتا نہیں, ہنساتا ہے, ہنستا نہیں, دیتا ہے, لیتا نہیں. شکلیں دی شکل سے پاک, رنگ دی رنگ سے پاک, رخ دی رخ سے پاک, جگہ دی جگہ سے پاک, اعضاء بنائے ہر اعضاء سے اپنی اعضاء سے پاک. اس کی کیف کا پتہ نہیں, کیفیت کا پتہ نہیں. ورا الورا,
ایک کے دل میں یہ بات بٹھانا، گھر گھر جانا، یہ نبی کا کام ہے. نبی یہ نہیں کہتا میرے پاس آؤ، نبی کہتا میں خود آتا ہوں. ابو جہل نہیں سنتا کہ نہیں میں نے سنانا ہے. ابو لہب نہیں سنتا کہ نہیں میں نے سنانا ہے. وہ پتھر مار رہا ہے وہ سنا رہے ہیں، وہ گالی دے رہے ہیں وہ سنا رہے ہیں. بنو حنیفہ کے پاس آپ تشریف لے گئے. اللہ اکبر. کہا ہمارا سردار آ جائے اس سے بات کر لینا. اب بیٹھ گئے تم میں سردار آ گیا. کہا کون ہے یہ؟ کہا وہ قریشی ہے جو کہتا ہے میں رسول ہوں. تمہیں بہت بڑی گالی دی. اٹھ جا چایا میرے خیمے میں نہ ہوتا تیری گردن اڑا دیتا. آپ اٹھے، چادر کندھے پہ ڈالی، دم زدہ اونٹنی پہ سوار ہوئے. اس نے پیچھے سے جو نیزہ مارا اونٹنی بھی کی، اونٹنی سے نیچے زمین پر گرے. پھر بھی آ کے ان کو دعوت دی ہے. یہ میرا کام ہے بحیثیت مسلمان. مجھے آسٹریلیا میں کیا کرنا ہے؟ مجھے اللہ کا تعارف کرانا ہے. اور اس میں سے وقت نکال کے تھوڑی کمائی بھی کر لیں. میں کمانے نہیں آیا ہوں، آج سے اپنی نیتیں بدل لیں. جو ہی آپ نیت بدلیں گے اللہ کی قسم اللہ کی محبت کی نگاہ آپ پر پڑے گی. اللہ محبت سے دیکھے کتنی بڑی بات. اللہ کی نگاہ ہی بدل جائے گی. ابھی اس نے آج نیت کر لی ہے کہ اب میں آسٹریلیا میں اللہ کا تعارف کرانے کے لیے رہ رہا ہوں. وہ اللہ جو زمین آسمان میں اکیلا نظام چلاتا ہے. موسم بدلے، ہوائیں بدلی، فضائیں بدلی، یوں زمین کو ہلاتا رہتا ہے. تو اس کے زاویے پر یوں جاتی ہے، پھر یوں جاتی ہے، پھر یوں جاتی ہے، پھر یوں جاتی ہے. اس سے موسم آتے جاتے ہیں. اگر اللہ اس کی یہ گردش روک دے، یوں اور یوں، یوں اور یوں، اگر اللہ اس کو یوں سیدھا کر دے تو اس میں سے موسم ختم ہو جائیں گے اور نارتھ اور ساؤتھ پول کی ہوائیں چلیں گی اور ساری کائنات کو برف بنا کے ختم کر دیں گی. اس کو یوں کرتا ہے تو ادھر گرمی آ جاتی ہے، ادھر سردی چلی جاتی ہے. یوں کرتا ہے تو ادھر سردی آ جاتی ہے، ادھر گرمی چلی جاتی ہے. خزاں لاتا ہے، بہار لاتا ہے، گرمی لاتا ہے، سردی لاتا ہے. پھر ہر موسم کے پھل بدلتا ہے. پانی ایک، زمین ایک، کھاد ایک. کریلے کو کڑوا کر دیا، آم کو میٹھا کر دیا، انگور کو میٹھا کر دیا. کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کسی کو پیلا، کسی کو نیلا. کوئی زمین کے اندر، کوئی زمین پر بچھا دیا، کوئی ہوا میں لٹکا دیا، فضا میں لٹکا دیا. ایک آدمی جا رہا، تربوز دیکھا اتنا بڑا، آم دیکھا چھوٹا، کہنے لگے اتنے بڑے تربوز زمین پہ رکھ دیے، چھوٹے چھوٹے آم اوپر لٹکا دیے. اسی سوچ میں تھا کہ ایک آم گرا سر پہ. کہ اللہ تیرا شکر ہے تربوز ہوتا تو سر ہی ٹوٹ جاتا. سمجھ میں آیا کہ تربوز زمین پہ ہے، یہ وہاں بالکل ٹھیک اللہ کا نظام. بھائی ہم تو بڑے عزت والے ہیں اللہ کے فضل سے. ہمارے پاس ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی ہم عزت والے ہیں کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے نبی کو پہچانتے. ٹھیک ہے گناہگار ہیں، گندے ہیں، حقیر ہیں، اللہ رسول کو تو مانتے ہیں نا. اور یہ ہمارا کام ہے بحیثیت مسلمان کہ ہم لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. اللہ کو سب سے زیادہ نبی پیارے ہوتے ہیں. کیوں پیارے ہوتے ہیں؟ تو اللہ کا تعارف کراتے ہیں. آج جو اللہ کی آواز لگائے گا اللہ پاک کو ایسی پیارا ہوگا جیسے اللہ کو نبی پیارے ہیں. اگر تو ملک مال دے گا تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بستر کوئی نہیں تھا سونے کے لیے، اور فرعون سونے اور چاندی کی مساریوں پہ سوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بن گئے نہیں. اور ہمیں اپنے نبی کا تعارف کرانا ہے. تو دیکھو زمین آسمان کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں. اب آگے چلو، چیزیں اللہ کے ہاتھ میں. آگے حالات لے لو. وہ تو عز من تشاء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے عزت میں دیتا ہوں. وہ تو ذل من تشاء، کا ذلت بھی میں دیتا ہوں. پیسے سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں، اللہ کے ارادے سے ہے. حضرت علی نے فرمایا من اعتمد علی مالہ فقد قل، جو کہتا ہے پیسے سے کام بنتا ہے اس کا کبھی کام نہیں بنتا، اس کے کام ادھورے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. من اعتمد علی سلطانہ فقد ذل، جو کہتا ہے سلطنت اور حکومت سے عزت ملتی اسے ہمیشہ ذلت ہی دیکھنی پڑتی. من اعتمد علی علمہ فقد ضل، جو کہتا ہے میں بڑا علامہ ہوں ہمیشہ گمراہ ہی رہتا ہے. من اعتمد علی عقلہ فقد اختل، جو کہتا ہے میری عقل پوری ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اس کی عقل خراب ہو کر رہتی ہے. ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ضل ولا ضل ولا اختل، اور جو کہتا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے. تو نہ اس کا مال کم ہوتا ہے، نہ اس کی عقل خراب ہوتی، نہ وہ ذلیل ہوتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس کو کافی ہو جاتا ہے. ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتانا کہ حالات بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چیزیں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وہ تو عز من تشاء، کبھی عزت اللہ دیتا ہے. وہ تو ذل من تشاء، کبھی ذلت اللہ دیتا ہے. پھر القى بینہم العداوۃ والبغضاء، کبھی نفرت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، کبھی محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء، کبھی رزق اللہ ہی کشادہ کرتا ہے. ویقدر، اللہ ہی تنگ کرتا ہے. کشادگی بھی اللہ کی طرف سے،
تنگی بھی اللہ کی طرف سے، عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے، مال بھی اللہ کی طرف سے، عداوت بھی اللہ کی طرف سے، نفرت بھی اللہ کی طرف سے، جنگ بھی اللہ کی طرف سے، امن بھی اللہ کی طرف سے، قحط بھی اللہ کی طرف سے. یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانی اللہ نے ہمیں بطور مقصد کے عطا فرمائی. اور اللہ کے غیبی خزانے ہمارے لیے کھل جائیں اور اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں ہو جائے اور اللہ ہمارا ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے فیصلے کر دے، اس کے لیے ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو سیکھنا ہے، جو سید الاولین والآخرین ہیں، جو پہلوں کے بھی نبی. آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، اور اولین کے نبی، آخرین کے نبی، جنات کے نبی، انسانوں کے نبی، کالوں کے نبی، گوروں کے نبی. بعثت الی الاسود والاحمر، میں ہر کالے کا، ہر گورے کا نبی. الی کل انس و جن، میں ہر جن کا نبی، ہر انسان کا نبی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کسی نبی کی قسم نہیں کھائی. اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسمیں کھائی ہیں. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ نشے میں ہے. دوسری قسم وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کے بول کی قسم. جس جان کی اللہ قسم کھائے وہ جان کتنی قیمتی ہوگی، پھر اس جان سے نکلا وہ عمل کتنا قیمتی ہوگا. ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانی ہے. دوائی میں 5 جز ہوں، ایک جز نکال دیا جائے دوائی کی طاقت گھٹتی ہے کہ نہیں گھٹتی؟ ایک پرزا مشین کا نکال دیا جائے مشین کی طاقت گھٹتی کہ نہیں گھٹتی؟ ایک سنت چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا پرزا نکل جائے تو مشین کھڑی ہو جاتی ہے. ایک سنت چھوڑ دینے سے کچھ نہیں ہوگا کہ سنت ہے کوئی بات نہیں، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو قرآن میں نام سے پکارا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ ونادیناہ ان یا ابراہیم وما تلک بیمینک یا موسیٰ وقیل یا نوح یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس یا داود انا جعلناک خلیفہ یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. نام لیا، ہر نبی کا نام لیا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو جب بھی پکارا ہے نام نہیں لیا. یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی خطاب لقب، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک جگہ بھی نام نہیں لیا اور 4 جگہ نام لیا ہے. اور وہ نام خطاب نہیں ہے، نام بتایا ہے کہ یہ نام ہے میرے حبیب کا. یہ کیا بتایا ہے؟ یہ بتایا کہ یہ نام نہ عبد المطلب نے رکھا نہ آمنہ نے رکھا، یہ نام میں نے رکھا ہے. پیدائش آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال پہلے قرآن پڑھا تو اس وقت بھی نام محمد قرآن میں موجود ہے. اور جہاں حضور کا نام لیا ہے ساتھ رسالت کو ذکر کیا ہے. وما محمد الا رسول، ساتھ نام ساتھ رسالت. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، نام آیا رسالت آئی. محمد الرسول اللہ والذین معه، نام آیا رسالت آئی. وآمنوا بما نزل على محمد، نام آیا رسالت آئی. وهو الحق من ربهم، الحق من ربهم، یہ رسالت ہے. پھر ایک جگہ احمد کا نام لیا ہے، وہ بھی یہ بتایا کہ یہ نام احمد ماں کا نہیں رکھا، یہ بھی میرا ہی رکھا ہوا ہے. مبشرا برسول، برسول کو پہلے کہہ دیا. یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. تو جس کا نام اللہ نے رکھا اور پورے قرآن میں جس کو نام سے خطاب نہیں کیا، لقب سے خطاب کیا، اس کا اللہ کے یہاں کتنا بڑا مرتبہ ہوگا. اور اپنے نام کے ساتھ جوڑا. جب معراج میں گئے نا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں. وموسیٰ کلیما، موسیٰ کلیم ہیں. وعلنت لداود الحدید، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کر کے دیا. وسخرت لسلیمان الریاح، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوائیں تابع کر کے دی. وأحييت لعيسى الموتى، عیسی علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لي، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی. ان سب سے اعلیٰ کا وہ کیا ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اب یہ الگ نہیں ہو سکتا. جنت کے دروازے پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان گونجی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اشہد ان محمد رسول اللہ. تکبیر ہوئی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور حشر کے میدان میں سارے انسانیت کٹھی ہے، اللہ تعالیٰ
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھائے گا کہ وہ اونٹنی پہ سوار ہو کر کھڑے ہو کر اذان دیں گے، وہاں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی رسالت کا نعرہ لگے گا. کٹھا کر دیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کا ایمان لاؤ تو مجھ پر بھی میرے رسول پر بھی. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو. من یعص اللہ ورسولہ، جو میرا نافرمان میرے رسول کا نافرمان. من یحادد اللہ ورسولہ، جو میرا دشمن میرے نبی کا دشمن. من یشاقق اللہ ورسولہ، جو مجھ سے عداوت رکھے میرے رسول کے ساتھ عداوت رکھے. براۃ من اللہ ورسولہ، بیزار ہے اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی. اذان من اللہ ورسولہ، اعلان ہے اللہ کا بھی اللہ کا رسول کا بھی. فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اعلان جنگ ہے میرا بھی میرے رسول کا بھی. استجیبوا للہ وللرسول، میری پکار پر بھی لبیک کہو، میرے رسول کی پکار پر بھی لبیک کہو. لا تخونوا اللہ والرسول، نہ مجھ سے بددیانتی کرو نہ میرے رسول کے ساتھ بددیانتی کرو. ہر جگہ اللہ نے یوں ساتھ جوڑا ہے، یوں ساتھ جوڑا. تو بھائی ہمیں یہ بتانا ہے سارے لوگوں کو، بھائی اگر عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، میں ہمارے نبی کے طریقے پہ آ جائیں اور اپنی ضرورتوں حاجتوں کو نماز کے ذریعے سے پورا کروائیں. اللہ نے ہمیں سب سے بڑا عمل دیا ہے. میرے بھائیو، اللہ نے اپنا خزانہ شام کھانے کے لیے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے. پہلی امتوں پر 2 نمازیں فرض تھیں. پہلی امتوں پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، فجر اور عصر، وہ بھی 2 رکعت بس. ہمیں اللہ نے 50 عطا فرمائی. 50 پڑھ سکتے تھے، کون پڑھے؟ اللہ اپنی محبت بتا رہے ہیں کہ اس امت سے اتنا پیار ہے کہ جی چاہتا ہوں بس پڑھے ہی رہے سجدے میں، اٹھے ہی ہیں. بتانا اپنا تعلق بتانا چاہتے ہیں اس امت کے ساتھ کہ مجھے اس امت سے تعلق کتنا ہے کہ بھائی یہ تو مسجد میں ہی رہے، کہیں باہر ہی نہ نکلیں. جیسے ایک لوتا بیٹا ہوتا ہے نا ماں باپ کا کہتا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب سے پیار، اس کی امت سے بھی پیار، میرے سامنے ہی رہو. اللہ کو پتا روٹی کیسے کھانی ہے، حاجات بھی پوری کرنی ہے. تو اللہ نے دینی 5 ہی تھی، 5 ہی دینی تھی. وہ ساری کہانی چلوائی، موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنوایا. موسیٰ علیہ السلام تجربہ کار تھے نا، انہوں نے کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے. میری امت پہ 2 فرض ہوئی تھی، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی تھی. آپ اور بھی کم کروا لیں، کہانی اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی. کہاں اللہ نے آسمان پہ بلا کے نماز عطا فرمائی. ایک دفعہ کہا سور نہ کھاؤ، ایک دفعہ کہا شراب نہ پیو، ایک دفعہ کہا زنا نہ کرو، اور 700 دفعہ کہا نماز ٹھیک کرو، نماز ٹھیک کرو، نماز قائم کرو. سارے حکم زمین پہ اتارے. نماز کے لیے جبریل علیہ السلام، یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں، اللہ پاک کے عرش پر انتظار ہو رہا ہے. بیت اللہ سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، 2 رکعت نماز پڑھوائی، براق کو وہاں باندھا اور ہاتھوں میں ہاتھ لیا. وہ پہلا آسمان سجا ہوا ہے. آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح. پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے، یحییٰ عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، مرحبا بالاخ الصالح، مرحبا بالنبی الصالح. پھر تیسرے آسمان پر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 5ویں آسمان پر پہنچے، ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 6ٹھے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر 7ویں آسمان پر پہنچے، ایک بڑے میاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، سفید داڑھی یہاں تک. وہ نہیں اٹھے، جب قریب گئے تو وہ اٹھے. پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے استقبال کیا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل علیہ السلام کی بھی بس آگے نہیں مل جا سکتا، یا رسول اللہ میری انتہا ہے. اللہ نے عرش سے تخت اتارا، تخت پہ حضور کو بٹھایا، پھر اس تخت کو اوپر لے گئے، عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے وہ اٹھے اور اللہ نے اپنے سامنے کھڑا ہو کر ارشاد فرمایا، یا حبیبی ادنو منی، اے میرے حبیب میرے قریب ہو جائیے. یہاں نماز عطا فرمائی ہے، کیا آپ کی امت کو نماز دے رہا. اتنی عظیم الشان چیز ہے. جہاں وقت ہو اذان دے کے نماز پڑھیں. جب آپ اذان دیں گے، جہاں جہاں تک آپ کی اذان کی صدا جائے گی، قیامت کے دن ہر پتھر آپ کی گواہی دے گا، ہر درخت اور پتا آپ کی گواہی دے گا، ہر اینٹ اور روڑا گواہی دے گا. جہاں آپ سر رکھ دیں گے سجدے میں، تحت سرا تک زمین پاک ہو جاتی ہے جب آدمی ماتھے تو زمین پر رکھتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ زمین پہ سر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قدموں پہ سر رکھتا ہے، اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو زمین آسمان کا سارا خلا نور سے بھر جاتا ہے اور عرش کے پردے اٹھ جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جنت کی حوریں دروازوں سے کھول کر نمازی کو دیکھتی ہیں. جتنا لمبا قیام کرے گا اس کی موت کی سختی اتنی آسان ہوتی چلی جائے گی. لمبی نماز موت کی سختی کو دھو دیتی ہے.
اور رکوع کرے گا تو جتنا جسم کا وزن ہے اتنا صدقہ سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اور جب قومے میں رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں. جب التحیات پڑھتا ہے تو صابرین کا اجر ملتا ہے. جب نماز میں درود پڑھتا ہے تو 10 دفعہ اللہ درود بھیجتا ہے. جب سلام پھیرتا ہے تو گناہوں سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ اتنی بڑی دولت اللہ نے مجھ کوئی تکلیف ہے پڑھ نماز. اذا حجبہ امر فزع الى الصلاۃ. حضور کو جب تکلیف آتی تھی فوراً نماز کی طرف چلتے تھے. قد افلح المؤمنون. ہر ایمان والا نہیں پورا کامیاب. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جس کی نماز بڑھیا ہوگی وہ کامیاب. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کامیاب ہو گیا جس نے وضو کیا پاک ہو کے اللہ کے سامنے سجدہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. انسان بڑا بے صبر بڑا بخیل بڑا متکبر پر نمازی متکبر بخیل نہیں ہوتا. اللہ گواہی دے رہا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا تھا رات میرے پاس آ گیا کر. فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. جب رات ہو سارے سو جائیں تو اور میں مجھ سے باتیں کر. نماز اللہ سے بات کرنا ہے. الصلاۃ صلۃ بین العبد وربہ. اب آپ بتائیں 50 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے ایک سجدہ بھی اللہ کے دھیان کا نہ ملا ہو تو وہ نماز کیسی نماز. پھر اس کا درد بھی کوئی نہیں کہ میری نماز خراب ہے. کوئی دنیاوی مسئلہ اٹک گیا تو دعا کروائیں گے دعا کرو مسئلہ اٹک گیا ہے یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. اگر 40 سال سے میری نماز میں حضور ہی نہیں توجہ نہیں اللہ کا تعلق نہیں میں اللہ سے رو کے مانگوں اللہ میری نماز ٹھیک کر. وہ نماز کیسی نماز ہے جس میں اللہ کا دھیان نہ ہو. سب سے اعلیٰ نماز ہے جب آدمی اللہ اکبر کہے پھر اللہ کے غیر کو نہ سوچے پھر اللہ ہو اللہ کا غیر نہ ہو. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آئے. پتہ نہیں کتنا لمبا سفر کرے گا چلے کا سفر نہیں ہوتے تھے. بیوی شوق میں انتظار میں کہ آج رات خانم کے ساتھ گزرے گی شاباشی ہوگی. وہ آئے گھر میں عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے کہیں گے 2 رکعت پڑھ لوں نفل. اللہ اکبر. فجر کی اذان ہو گئی نفل ختم نہیں ہوئے. جب سلام پھیرا تو کہنے لگی اللہ ابو ریحانہ کتنی بڑی ذاتی کی تم نے. امال نام ان کا نصیب میرا حق کوئی نہیں تھا تیرے اوپر. اتنے لمبے سفر پھر گھر میں ایک کمرے میں پھر میرا حق ادا نہیں ہوا. تو کہنے کہ میں بھول گیا. کہنے کہ اللہ تجھے ہدایت دے. ایک کمرے میں کیسے بھول گئے تم. یہاں تو یہاں بیٹھے یاد آ رہی نہیں اور ایک کمرے میں بھول گئے اور سفر سے آئے ہیں اور میں بھول گیا. خدا تمہیں ہدایت دے کیسے بھول گئے. کہ جب میں نے اللہ اکبر کر کے قرآن پڑھنا شروع کیا میرے سامنے جنت کھل گئی میں گم ہو گیا مجھے ہوش نہیں رہا کہاں. اور ان نمازوں پہ آنا اور لانا اور اللہ نے قرآن عطا فرمایا جو اللہ کی زبان ہے جو اللہ کا کلام ہے جو اللہ کا بہترین کلام ہے. حضور نے فرمایا مجھے تورات کے بدلے میں سورۃ فاتحہ ملی. اوتیت المثانی مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل. انجیل کے بدلے میں سورہ مائدہ ملی ہے. والحواوین مکان الزبور. حامین کی صورتوں کے بدلے زبور کے بدلے میں حامین کی صورتیں ملی ہیں. فضلت بالمفصلات مفصلات جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے مجھے عزت ملی ہے. اور اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا قرآن سنائے گا. نہ تورات سنائے گا نہ زبور سنائے گا نہ انجیل سنائے گا قرآن سنائے گا. ہر مسلمان قرآن کو سیکھے اور پڑھے وقت نکالے کہ اللہ سے بات ہے. اللہ جنت میں سب کو اکٹھا کرے گا اولین کو آخرین کو. جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام مسجد ہے جس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے علاوہ جانتا کوئی نہیں. اللہ اس میں بیٹھائے گا بلائے گا سب کو بٹھا کر پھر اللہ ان کو کھانا کھلائے گا پھر اللہ ان کو پانی پلائے گا پھر اللہ پاک پھل کھلائے گا پھر اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ خوشبو لگائے گا. دربار شاہی میں جانے کے لیے خاص لباس ہوتا ہے. اللہ لباس پہنائے گا خوشبو لگائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں سے فرمائے گا آؤ اور سناؤ میرے بندوں کو آج جنت کا نغمہ سناؤ جنت کی تسبیح سناؤ. جنت کی حور 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. تو اس کا لہجہ کیسا ہوگا اس کا بول کیسا ہوگا. جب وہ مل کر پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بتاؤ کبھی ایسا تم نے کلام سنا. کہیں گے ہم نے کبھی نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا تمہیں سناؤں. کہیں گے اللہ اس سے اچھا کون سا ہے. کائندہ نا موجود ہے ہمارے پاس. داؤد علیہ السلام کو بلایا جائے گا آؤ ممبر پہ بیٹھو سناؤ میری تصویر عظمت ان کو. داؤد علیہ السلام جب اللہ پاک کی عظمت و تصویر تحلیل فرمائیں گے تو سارے جنت والے جھوم جائیں گے. جنت بھی بھول جائے گی. فرمائیں گے کبھی ایسا سنا. کہیں گے نہیں. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں. اللہ کو کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے. کہیں گے یا حبیبی تعال ارقل ممبر. اے میرے حبیب اے محمد آپ تشریف لائیں. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برسر ممبر ہوں
اور آپ اس محفل میں ہوں، کوئی عزت کی انتہا ہے؟ اللہ کا حبیب سنانے والا، آپ سننے والے، جو یہاں کی رنڈیوں کا گانا سنے گا، اللہ سے حبیب کا کلام تو نہیں سنا سکتا. جو یہاں کی شراب میں گم ہوگا، اللہ سے جنت کی شراب تو نہیں پلا سکتا. جو یہاں کی عورتوں کے پیچھے دوڑے گا، اسے جنت کی پاک عورتیں تو نہیں دے سکتا. اللہ فرمائے کہ بتاؤ کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں نہیں، کوئی نہیں سنا. کیسے اچھا سنو، کیسے اچھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رضوان سے کہے گا، رضوان میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے اٹھا دے. اللہ اور بندے کے درمیان پردے اٹھ گئے. اللہ سامنے، آنکھوں کے سامنے، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ کو دیکھ رہے ہیں آیانن. ارے میرے بھائیو کیا بتاؤں، ایوب علیہ السلام بیمار رہے 18 برس، وہ بیماری کے کسی اوپر نہیں آئے گی. جہاں پھر اللہ نے صحت دے دی، تندرست، توانا، قوت، طاقت. ایک دن کسی نے پوچھا بیماری یاد آتی ہے؟ چلیں گے بیماری کے دن ان دنوں سے زیادہ مزے کے تھے. توبہ توبہ، کیسے مزے کے تھے؟ کہ جب میں بیمار تھا اللہ تعالیٰ روزانہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس ایک بول میں وہ لذت تھی جو کسی چیز میں نہیں تھی. اور جب اللہ کو دیکھ بھی رہا ہو اور اللہ سے پوچھ بھی رہا ہو، حدیث میں آتا ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، تم میں سے ایک ایک کا اللہ نام لے کے بات کرے گا، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال. ایک ایک کا نام لیا جائے گا. پھر جب اللہ کو دیکھے، پھر اللہ کا کلام، پھر اللہ کا نغمہ، کیا لذت ہوگی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھوں پہ چھریاں چلا لی. یوسف کے بنانے والے کے حسن کو کوئی ناپ سکتا؟ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا، کہا میرا قرآن سناؤ. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. ہر مسلمان قرآن سیکھے. پنجابی میں قرآن نہ پڑھے، انگریزی میں قرآن نہ پڑھے، عربی میں قرآن پڑھے. قرآن عربیہ، قرآن کو سیکھا جائے، وقت نکالا جائے اللہ پاک کے ذکر کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالا جائے. تو قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. جو قرآن کو آگے رکھے گا اسے کھینچ کے جنت میں لے جائے گا، جو قرآن کو پیچھے کرے گا اسے دھکیل کے دوزخ میں ڈالے گا. اور بھائی نبوت والے اخلاق سیکھیں. آپ نے فرمایا فَأُتَمِّمُ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اور نبوت کے اخلاق کیا ہیں؟ سلمن قطع، جو توڑے اس سے جوڑو، جو تم سے نہ ملے اس کو ملو جاتے، یعنی جو ملے اس کو ملو. جو تو پنجابی اخلاق ہے، جو ملے اس کو ملو، جو نہ ملے اس کو نہ ملو. پنجابی اخلاق. حضور کے اخلاق ہیں جو نہ ملے اس سے ملو، جو سلام نہ کرے اس کو سلام کرو. آت من حرمک، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو. اوف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے تم اس کو معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور آپ نے فرمایا جو یہ اخلاق سیکھ لے گا میں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. انا زعیم ببیت فی اعلی الجنت لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے میں ضامن ہوں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. تو بھائی اخلاق ایسی طاقت ہے جو یوں اسلام کو پھیلائے گا جیسے خوشبو پھیلتی ہے. یہ خوشبو پھیلتی ہے، آپ بولو تو بھی پھیلے گی، نہ بولو تو بھی پھیلے گی. اگر میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو میں بتاؤں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، نہ بتاؤں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر ہم حضور والے اخلاق یہاں سیکھ لیں تو اس کی یوں ہوا میں ایمان اور اسلام پھیلتا چلا جائے گا جیسے ہوا چلتی ہے. ایسے نبوت والے اخلاق کو سیکھیں. یہ اخلاق ہیں جو آدمی کو گرا دیتے ہیں، بڑے سے بڑے باطل کو توڑ دیتے ہیں، بڑے سے بڑے کفر کو کھوکھلا کر دیتے ہیں. تو بھائی ہر یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے اللہ کا تعارف کرانا، اپنے نبی کا تعارف کرانا، اپنی نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ قائم کرنا، اوروں کو نمازوں پہ لانا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، حضور والے اخلاق کو سیکھنا سکھانا اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر کام کرنا اور اپنے آپ کو حضور کا نائب سمجھ کر حضور کی نیابت میں ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی نیت کر کے اپنی جان مال سے کوشش کرنا. اس نیت کے کرتے ہی اللہ کا نظام ہمارے حق میں ہو جائے، غیبی نظام ہمارے موافق ہو جائے گا، دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ کہا جی آپ کو پتا، آپ کے رب کو پتا. کہا الفقراء والمہاجرون، فقراء مہاجرین میرے دین کی ہجرت کرنے والے، الذین تتقی بہم المکارہ، جو مصیبتیں سہتے رہے. یموت احدہم وحاجتہ فی صدرہ، وہ مرتے تھے اور ان کی ضرورتیں ان کے سینے میں گھٹ کے رہ جاتی تھی، ضرورت پوری نہ کر سکے اور وہ مر گئے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو. فرشتے کہیں گے یہ کون ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں ہم سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ ہیں جو میرے دین کے لیے دھکے کھاتے پھرے. اب فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. فرشتے کہیں گے ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اونچا مرتبہ عطا فرمایا. اور اللہ دین کی محنت کرنے والوں کو وہ درجات رکھے ہیں کہ گھر میں عبادت کرنے والے کو اس کی ہوا نہیں لگ سکتی. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی،
ساری جنت روشن ہو جائے گی. وہ کہیں گے یہ نور کیسا نور؟ کہیں گے جنت الفردوس کا جنتی ہے، اس کے چہرے کا نور ہے. وہ کہیں گے یا اللہ اس کو یہ درجہ کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ درجہ اس لیے دیا کہ وہ میرے راستے میں میرے دین کو پھیلاتا تھا، تم گھر بیٹھ کے مجھے یاد کرتے تھے، یہ اور وہ برابر کیسے ہو سکتے؟ ایک آدمی ہے، یا رسول اللہ کیا خیال ہے میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں، خود نہ جاؤں، مجھے اللہ کے راستے میں جانے والے کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا کتنے پیسے ہیں تیرے پاس؟ کا 6000. کا تو سارے بھی خرچ کر دے. تو جو آدمی اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کی نیند کے اجر کو بھی حاصل نہیں کر سکتا، نیند کا اجر. اور کام کرے گا تو کیا ملے گا؟ اور اللہ نے جنت الفردوس کو پھر اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری جنت کو امر کن سے بنایا اور فردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اس پر مہر لگا دی، پھر اس کو کسی کو نہیں دکھایا، پھر دن میں 5 دفعہ کہتا ہے ازداد طیبا لاولیائی وازداد حسنا لاولیائی. اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاکیزہ ہو جا. وہ آگے سے دعا کرتی ہے اللہم طابت اسماری وطردت انہاری واشتقت الی اولیائی فعجل الی باہلی. اے اللہ میرے پھل پک گئے، نہروں کا پانی باہر نکل رہا ہے، کنارے چھلک پڑے. اے اللہ میں جنت والوں کے مشتاق ہوں، کب آئیں گے اس جنت کو آباد کریں گے، ان کو جلدی میرے پاس بھیج. دن میں 5 دفعہ حکم ہو رہا خوبصورت ہو جا، پاکیزہ ہو جا. 1 اینٹ موتی کی، 1 یاقوت کی، 1 زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور یاقوت کے پتھر، کافور کے ٹیلے اور اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا جائے گا. چھت اللہ کا عرش ہے. پھر ان محلات کو سجایا قاصرات الطرف اطراف سے، کانہن جواہر مکنون کانہن الیاقوت والمرجان خیرات حسان مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت کی خوبصورت عورتوں کے ساتھ جو یاقوت و مرجان ہیں، چھپے ہوئے موتی کی طرح، اخلاق میں کامل، جوانی میں کامل، حسن میں کامل، پیشاب سے پاک، حیض سے پاک، پخانے سے پاک، بڑھاپے سے پاک، موت سے پاک، ابد الآباد کی جوانی. جتنی دفعہ دیکھے گا ہر دفعہ اس کا حسن اس کی نظروں میں 70 گنا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. 40 سال دیکھتا رہے، دیکھنے کی خواہش پوری نہیں ہوگی. دائیں بائیں جنت کی خوبصورت بیویاں اور ایمان والی مومن عورت کو ان حوروں سے اللہ 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. وہ ان سے بھی 70,000 گنا زیادہ ہو جائیں گی. نیچے دیکھتے ہیں تجری من تحتہم الانہار، نہریں چل رہی من ماء غیر آسن، پانی کی، من لبن دودھ کی، من خمر شراب کی، شراب جتنی پینی ہے جنت میں پی لینا، من عسل مصفا شہد کی نہریں. پھر عینان تجریان چشمے بہتے ہوئے، عینان نطاقتان چشمے اٹھتے ہوئے اوپر اٹھتے ہوئے، عینن تسمى سلسبیلا عینن تسمى معینا عینن تسمى کافورا عینن تسمى زنجبیلا عینن تسمى تسلیما. تسلیم، کافور، معین، سلسبیل رحیق کے ایسے چشمے ہیں کہ ایک قطرہ انگلی پہ لگا کے آسمان پر بیٹھ کر انگلی کو نیچے کرتے سارے جہان میں خوشبو پھیل جائے گی اور اس کے جام پلائے جائیں گے. اور اللہ پلائے گا وسقاهم ربهم شرابا طہورا، ان کا رب ان کو شراب طہور پلائے گا. تو بھائیو یہ پوری ایک محنت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. ہمارا کام ہے نا. آپ کا بھائی آپ ڈاکٹر بن جاؤ، میرا باپ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، 5-6 سال کا تھا. بیٹا تو ڈاکٹر بنے گا نا تجھے یہ عزت ملے گی، یہ عزت ملے گی، یہ عزت ملے گی. کام بتا رہے ہیں، کام کی قیمت بتا رہے ہیں، کام بتا رہے ہیں، کام کی قیمت بتا رہے ہیں. تو یہ ہوگا. ایک ہمارے علاقے میں غریب سا آدمی تھا، اس کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو اس کو بڑی عزت مل گئی. تو پھر اس کی ہمیشہ مثال دیتے، دیکھا وہ بالکل غریب تھا، اب وہ ڈاکٹر بن گیا، اس کی کتنی عزت ہے اور کتنی اس کی شہرت ہے، تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا. کام بتا رہے ہیں، کام کی فضیلت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی کام بتا رہے ہیں، کام کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ میرے کام کو کرو، دنیا میں عزت، آخرت میں جنت اور میری رضا کا رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی جب ساری نعمتیں مل جائیں گی نا، موج میلے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے گا، یا اہل الجنہ ان ربکم یقرئکم السلام. اے جنت والو تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے. تو سلام کا جواب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے هل رضیتم، راضی تو ہو، خوش تو ہو. کتنی بڑی عزت ہے. یا اللہ کیسے راضی نہ ہو. آتیتنا ما لم تعط احدا من خلقک، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا آج تو میں جنت سے بھی اونچی چیز دے دوں. افلا اعطیکم افضل من ذلکم، تو میں اس سے بھی اونچی چیز دے دوں آج. تو کہیں گے یا اللہ ای شیء افضل من ذلک، بھلا اس سے اعلیٰ چیز کیا ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں تم سے راضی ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں. چل بھائی سارے مسئلے حل ہو. دین پہ آنا، دین پہ لانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ کا تعارف کرانا، اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان، اللہ کو پہچانوانا، حضور کی پہچان کروانا، نمازوں پہ آنا، نمازوں پہ لانا، فضائل کے علم کے ذکر کی فضاؤں کو قائم کرنا کروانا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری محنت ہے. اس پر اللہ کہتا ہے دنیا بھی دے دوں گا، آخرت بھی دے دوں گا. اللہ کو پتہ ہے خالی جنت پہ راضی نہیں ہوں گے.
پتہ ہے ہمارا مزاج کا نہیں تو بنا ہے. اس کے لیے بتاؤ بھائی 4 مہینے کے لیے 40 دن کے لیے کیسٹ آپ کی خدمت میں مدنی